ایک گاؤں کے اندر ایک چرواہا رہا کرتا تھا اور وہ پہاڑوں کے اوپر سے اپنی بکریوں کو لے کے جاتا تھا. رستے میں کچھ پہاڑ آتے تھے جہاں سے وہ اپنی بکریوں کو گزارتا تھا. ایک دن وہ اپنے معمول کے مطابق چرواہ بکریوں کو لے کے گیا چرانے کے لیے. تو رستے میں اس کو ایک آئینہ ملا, مطلب شیشہ. اس کو رستے میں ایک آئینہ ملا. اس نے اس آئینے کے اندر اپنی چہرہ کو, مطلب اپنی صورت کو دیکھا. جب دیکھا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب چیزیں عطا فرمائی ہیں, کان, ناک, آنکھ, منہ, میرا پورا وجود سلامت ہے. تو خالی بکریوں کو چرانا میرا مقصد نہیں ہو سکتا, مجھے کسی بڑے مقام پہ ہونا چاہیے, مجھے کسی بڑی جگہ پہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے نہیں پیدا کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان بنایا. اگر وہ چاہتا تو مجھے جانور بنا سکتا تھا, وہ چاہتا مجھے کچھ بھی بنا سکتا تھا, لیکن اس نے انسان, مجھے اشرف المخلوقات بنایا. تو خالی بکریاں چرانا ہی میرا مقصد نہیں ہے. اس کے ذہن میں یہ بات آئی اور اس نے کیا کیا, دن میں وہ بکریاں چراتا, رات میں وہ علم دین حاصل کرتا, مسجد میں جاتا, قرآن پاک کا بھی علم حاصل کرتا, اس کے علاوہ علم دین کو وہ سیکھتا. ایک دن آیا کہ وہ عالم بن گیا اور اس کے بعد وہ استاد بنا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ تو بکریاں چراتے تھے, اتنا بڑا مقام آپ کو کیسے ملا؟ ایک بات یاد رکھیں کہ پہلے کے دور میں عالم کا مقام اور عالم کا مرتبہ اس کو سمجھا جاتا تھا اور عالم کو ایک عزت ملتی تھی. بادشاہ سلامت بھی عالم کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا اور عالم سے مشورہ کیا کرتا تھا, کیونکہ عالم کا وہ مقام, وہ عزت عالم کو اس دور میں دیا کرتے تھے. ابھی بھی کچھ لوگ عالموں کی عزت کرتے ہیں, لیکن جو مقام, جو مرتبہ اور جو اس کے مطابق پہلے عزت ملتی تھی وہ پہلے کے دور میں پہلے کے لوگ دیا کرتے تھے. تو عالم کی ایک عزت ہے, ایک مقام ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عالموں کو اپنے دین کا وارث کہا ہے, اور جو حضور کے وارث ہوں تو ان کا یہی مقام بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. تو عالموں کی عزت ہوا کرتی تھی, عالموں کا وقار ہوتا تھا, بڑے بڑے لوگ عالموں کے پاس آیا کرتے تھے. جب وہ بندہ کامیاب ہوا, استاد بنا, اور استاد بننے کے بعد استادوں کا استاد بنا, تو لوگوں نے اس سے سوال کیا, اس سے پوچھا کہ آپ کا یہ سفر کیسے گزرا, آپ کیسے اتنے بڑے بنے اور اتنے بڑے عالم دین بن کے آپ نے اتنے سارے بچوں کو مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا. تو اس بندے نے بولا کہ بات کچھ یوں ہے کہ جب میں, اس نے پورا واقعہ سنا, اس نے کہا جب میں اس پہاڑ کے اوپر گیا اور مجھے وہ آئینہ ملا, اس میں نے اپنے چہرے کو دیکھا, میں نے خالی اپنی صورت کو نہیں دیکھا تھا بلکہ میں نے اپنی تقدیر کو بھی دیکھ لیا تھا کہ مجھے یہ کر کے دکھانا ہے, مجھے خود کو بدلنا ہے. تو میں نے خود میں کوشش کری اور میں نے اس کام کو کر دیا. انسان جب بھی کسی کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں, تو وہ اس کام میں کامیاب ضرور ہوتا ہے. اس کا کہنا یہ تھا کہ ہر بندہ اپنے اندر اگر اس چیز کو سوچ لے کہ اس کو کس مقام پہ ہونا چاہیے, اس کی عزت کیا ہے, اس کا وقار کیا ہے, تو وہ ہر کام کو بآسانی کر سکتا ہے. انسان خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو کس مرتبے پہ, کس مقام پہ پہنچنا ہے. آپ مزدوری کرتے ہیں تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ مزدور بنیں گے. اگر آپ انجینئر بنتے, ڈاکٹر بنتے, تو وہ آپ ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں, آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, آپ عالم دین بننا چاہتے ہیں, آپ بزنس مین بننا چاہتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ہے, یہ زندگی اللہ نے آپ کو دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار بھی دیا ہے. یہ بندے کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اپنا مقام کیسے بھی بنا لے, اسی کے اوپر ہوتا ہے. چاہے تو وہ مزدور بن کے ساری زندگی گزارے, چاہے تو وہ ساری زندگی سیٹ بن کے گزارے, لیکن جو چیز بھی اس کو کرنی ہے اپنی لائف میں, جیسا اس کو بننا, اس کی قیمت اس کو ادا کرنی پڑے گی. رب فرماتا ہے کہ تمہارے کو میں سب عطا کروں گا, بس جو چیز چاہیے اس کی قیمت ادا کرو اور مجھ سے وہ چیز لے لو. تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. آپ عالم کا کورس کرتے ہیں یا آپ عالم دین بنتے ہیں, تو اس کے درمیان جو پریشانیاں آتی ہیں, جو مشکلات آتی ہیں, جن پریشانیوں سے آپ لڑتے ہو, یہ اس عالم بننے کی فیس ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب آپ دنیا کے اندر کوئی امیر آدمی بننے کا سپنا دیکھتا ہے کہ میرے کو امیر آدمی بننا ہے, مجھے بڑا بننا ہے, تو وہ بڑا بننے کے لیے جو اس کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں, یہ اس بڑے بننے کی فیس ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے تم آؤ اور میرے سے جو چیز لینا چاہتے ہو اس کی فیس ادا کر دو اور مجھ سے وہ چیز لے جاؤ. تو رب کسی کو مایوس نہیں کرتا, رب ہر بندے کو دیتا ہے. اب بندے کے اوپر ہے کہ وہ کتنا لیتا ہے. اگر وہ زیادہ لینے کا حقدار ہے تو وہ زیادہ لیتا ہے, کم لینے کا حقدار ہے تو کم لیتا ہے. آپ سوچیں کہ آپ روڈ کے اوپر جا رہے ہیں, سامنے سے بکریوں کا ریوڑ آ جائے, آپ کیا کریں گے؟ ہارن دیں گے, بار بار ہارن دیں گے.
اور اس کے بعد بکریوں کو سائڈ پہ کر کے آگے نکلیں گے. لیکن اگر ایسا ہو کہ سامنے سے شیر آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ خاموشی سے کھڑے ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ شیر آ رہا ہے. بلکہ آپ سانسیں بھی روک لیں گے. جو شیر کا یہ دبدبا ہے کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو شیر سمجھتا ہے. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو وہ چڑیا گھر کے اندر شیر کو بھی قید کر دیتا ہے. تو میرے بھائی، میرے میٹھے بھائی، یہ آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کو اپنا مقام کیسا بنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ اپنا مقام اچھا بنا لیں، اپنے آپ کو سکسیسفل بنا لیں. آپ دیکھیں آپ اس مقام پہ ہی خود کو پائیں گے جو مقام آپ نے اپنے ذہن کے اندر ڈیسائیڈ کیا ہوگا. شرط صرف یہ ہے اس کی قیمت ادا کریں اور اس مقام پہ آپ چلے جائیں. بآسانی آپ کو وہ مقام حاصل ہو جائے گا.